حضرت بشر حافی کا نام کس نے نہیں سنا؟ کون نہیں جانتا؟ بشر حافی شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے گھر سے اپنے شراب خانے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک ٹکڑا پڑا ملا کہ جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ جب ٹکڑا اٹھا کے دیکھا کہ اس کے اوپر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، دل دہل گیا، سہم گئے۔ اپنے کام کی طرف جانے کی بجائے واپس پلٹے اپنے گھر کی طرف۔ وہ جس چیز کے اوپر وہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اسے خوشبو لگائی۔ خوشبو لگانے کے بعد اپنے گھر میں جو بلند اور معزز ترین جگہ تھی وہاں اس نام کو رکھتے جا رہے ہیں اور زبان سے کہتے جا رہے ہیں، تو عظیم ہستی کا نام ہے، تیرا وہ مقام نہیں جہاں تو پڑا تھا، تیرا یہ مقام ہے بلند جگہ والا۔ اب جب اپنے رب کے نام کو خوشبو لگا کر بلند جگہ پر رکھا، رکھنے کے بعد جب اپنے کارخانے اور اپنے شراب خانے کی طرف پلٹے، ابھی جا کے بیٹھے ہی تھے کہ کچھ دیر گزری، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آنے والا آیا، ملازم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ دیکھا تو دروازے پر تو بڑی ایک عجیب و غریب شخصیت کھڑی ہے، لباس بھی اس کا سفید ہے، داڑھی بھی سفید ہے، امامہ شریف بھی سفید ہے۔ وہ دیکھ کر تو حیران رہ گیا، دروازہ کھولا تو دیکھتے ہی ہکا بکا کہنے لگا، جناب آپ نے کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے بشر سے ملنا ہے۔ اور یہ بشر ابھی تک نہ حافی تھے نہ حضرت تھے، صرف بشر تھے۔ میں نے بشر سے ملنا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے کسی اور سے ملنا ہوگا، آپ جیسی شخصیات یہاں نہیں آیا کرتی۔ اور شراب خانے میں معزز لوگوں کا کیا کام؟ نہیں نہیں، آپ نے کسی اور سے ملنا ہوگا۔ نہیں نہیں، میں نے بشر سے ملنا ہے، اور جا کے بشر کو کہہ دو کہ تیری ملاقات کے لیے ایک شخص بھی آیا ہے اور تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے ایک بڑا اہم پیغام بھی لایا ہے۔ وہ ملازم نے جا کر بشر کو کہا، آج تو بڑی عجیب صورتحال ہے، جا کے دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، اور تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ وہ دل کی کیفیت تو پہلے ہی کچھ بدلی ہوئی تھی، اب جب یہ چوٹ لگی مزید دل نرم ہوا، مزید پریشان ہوئے، بھاگتے ہوئے آئے، اپنی مجلس سے اٹھے، جوتے بھی نہیں پہنے، ننگے پاؤں دروازے تک پہنچے، جا کر دیکھا، جی جناب میرے رب کا میرے لیے کیا پیغام آ گیا؟ تو اس آنے والے نے بتایا کہ تو نے آج اپنے رب کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے نام کو بلند جگہ پر رکھا ہے۔ میرے رب کا تیرے لیے یہ پیغام ہے کہ آج کے بعد تجھے پستی سے اٹھا کر بلند لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ یہ معاملہ ہو گیا، سب کچھ بدل گیا، چھوڑ دیا سب کچھ، پھر کاروبار بھی گیا، شراب بھی گئی، اور سارے معاملات ختم۔ ملازم نے کہا جناب آپ جوتے تو لے لیں، جوتے پہن لیں۔ وہ چھوڑ دیا وہاں سے سب کچھ اور نکل گئے باہر۔ ملازم کہنے لگا جناب جاتے جاتے یہ جوتا تو پہن لیں۔ فرمانے لگے نا نا، جب مجھے میری بخشش کا پروانہ ملا، جب مجھے میرے رب کا پیغام ملا، تو اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ اب ساری زندگی بشر جوتا نہیں پہنے گا، اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں رب کا پیغام سنا تھا۔ آج کے بعد یہ بن گئے حافی، ننگے پاؤں والے۔ اور پھر جب اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کا جب انہوں نے قرب خاص حاصل کیا، تو پھر میرے رب نے ان کو مقام و مرتبہ وہ عطا کیا کہ یہ بغیر جوتوں کے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر، سڑکوں پر چلا کرتے تھے۔ میرے رب نے وہاں رہنے والے جانوروں کو بھی حکم دے دیا، اور جس راستے سے میرا بشر گزرے گا وہاں پر تم نے بولو براز گوبر لید پخانہ نہیں کرنا۔ بشر جہاں سے گزرتے راستے صاف ہوتے، جانور بھی حیا کرتے کہ اللہ کے بندے نے گزرنا ہے، پاؤں پر غلاظت نہ لگ جائے۔ آئیں تو صحیح اپنے رب کی طرف۔ اور پھر جب ان کا وصال ہوا، کسی دیکھنے والے نے، اسی علاقے کے رہنے والے نے دیکھا کہ بازار کے اندر تو گوبر پڑا ہوا ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، تو اس نے پھر وہاں سے ہی کہا لگتا ہے آج بشر کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر جب معلوم کیا گیا تو پھر ویسا ہی ہو چکا تھا۔